بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے کہا گوشت مہنگا ہو چکا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اسے سستا کر دو، یعنی اسے خریدنا چھوڑ دو۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر قریب ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین ہجرت یہ ہے کہ تو برے کام کرنا چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسواک میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک کسی کا صدقہ اس کی قبر سے گرمی کو دور کر دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکثر کھانا پانی اور کھجور ہوتا۔ جھوٹا پانی پینے کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مسلمان بھائی کا جھوٹا پانی پینا عاجزی والا کام ہے، اور جو اپنے بھائی کا جھوٹا پیتا ہے اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 70 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 70 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا شوہر تمہاری جنت اور جہنم ہے، یعنی اطاعت کرو تو جنت ورنہ جہنم کا سبب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی پیالے میں کھا کر اسے چاٹ لے تو پیالہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تمہاری وجہ سے ایک بھی شخص ہو اللہ پاک ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے بے شمار سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل صدقہ پانی پلانا ہے۔ نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عزت ذلت صرف اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ڈرنا بھی اللہ پاک سے ہے اور جھکنا بھی اللہ پاک کے آگے ہے۔ تیرے اندر باہر سارا مٹی کا سامان، خود بے کرے مان وارے انسان۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سورۃ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز چھوڑنے پر سزا دو۔ یحییٰ برمکی کا قول ہے جو اچھی بات سنو لکھ لو، اور جو لکھو اسے حفظ کر لو، جو حفظ ہے ان کو بیان کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مہمان نوازی نہیں کرتا اس میں کوئی خیر نہیں۔ دنیا کے 7 جاندار جو بغیر ماں کے پیدا ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر لے جانے والا براق، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں رکھنے والا مچھلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا مبارک سے بننے والا عدسہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت جنت سے آنے والا دمبا، نرم لب و لہجہ خوشحال گرانا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ پاک کسی گھرانے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی داخل کر دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ اس گھر کی طرح ہے جس میں کھانا ہی نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگنا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ درود شریف عبادت ہے، دعا ہے اور بیماریوں سے شفا بھی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ والوں کے ساتھ جو بھی چال بازی کرے گا وہ ایسے پگھل جائے گا جیسے نمک میں پانی گھل جاتا ہے۔ مل کر کھانا کھانے کا فائدہ، تجربہ گواہ ہے کہ مل کر کھانا کھانا محبت بڑھنے کا سبب ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیتون کھاؤ اور اس کا تیل استعمال کرو کیونکہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے، جن میں سے ایک جزام یعنی کوڑ ہے۔ یا اللہ مجھے پاک کر دے، میرے دل جسم اور ذہن کو ہر طرح کی برائیوں اور بیماریوں سے پاک کر دے، آمین۔ ہر رشتے کی قدر کیجیے اور خوب کیجیے، ایک ایک کر کے آخر کار سب نے چلے جانا ہے، پیچھے بس یادیں اور حسرتیں رہ جاتی ہیں۔ لوگوں نے کچھ دیا تو جتایا بھی بہت، سنایا بھی بہت، اے اللہ ایک تیرا ہی در ہے جہاں سے سب کچھ ملتا ہے مگر تانا نہیں ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو اور جاسوسیوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔
بے شک انسان کو قبر میں اس کی اولاد کی نیکی کی خبر دی جاتی ہے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ فرمانے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکلیف کی گھڑیاں خطاؤں کو مٹا دیتی ہیں۔ شادی کتنی عمر میں کریں؟ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے گھر لڑکا پیدا ہو وہ اس کا اچھا نام رکھے، نیک ادب سکھائے اور جب بالغ ہو پھر اس کا نکاح کر دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوار پیدل چلنے والے کو، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور قلیل کثیر کو سلام کرے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ اپنی طرف آنے والی تکلیفوں کو اپنی غلطیوں اور گناہوں کی سزا مت سمجھے، وہ اللہ پاک تو بہت غفور رحیم ہے، وہ بدلے نہیں لیا کرتا۔ فرمانے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو روزے کو لازم پکڑ کیونکہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ کتنی خوبصورت ترتیب اللہ پاک نے دی ہے، وہ آپ کی زندگی سنورنے پر بھی قادر ہے۔ ارے آپ اللہ پاک سے مانگے کر تو دیکھو۔ جوتی اور لوگ اگر آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو سمجھ جائیں وہ آپ کے سائز کے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہم انسان کے سب اعمال کا وزن کریں گے مگر رونے کا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک آنسو سے جہنم کے آگ کے کئی سمندر بجھا دیں گے۔ نفرت گناہ کرنے سے کرو، گنہگار سے نہیں، شاید وہ آپ کی محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو راز کی بات کہہ کر اسے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے۔ اے انسان ذرا غور تو کر، تو خود کیسا ہے؟ ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ بے بس ہے آنکھ آنسو کے سامنے، دل دماغ کے سامنے، زندگی موت کے سامنے، انسان قدرت کے سامنے۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ بازار سے سب کچھ مل جاتا ہے لیکن ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ عربی کہاوت ہے کہ جہاں بھی جاؤ مہربان رہو، جو تم سے ایک بار ملے وہ 1000 بار تم سے ملنا چاہے۔ لوگوں میں بانٹتے رہا کریں، دعا نہیں تو دعا، علاج نہیں تو تسلی، کچھ نہیں تو میٹھے بول اور مسکراہٹ۔ الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اس دنیا میں تمہیں جانچا جا رہا ہے لیکن تمہیں پیدا دوسری جگہ کے لیے کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کو اللہ پاک کے ذکر سے بڑھ کر عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کپڑے انسان کے بدن کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو انسان کی شخصیت کو۔ مرد کی فطرت ہے، وہ کبھی بھی اپنی محبت کو لفظوں میں بیان نہیں کرے گا۔ وہ تو آج تک اپنی ماں کو نہیں بتا سکا کہ ان کے بغیر اس کا گھر ادھورا لگتا ہے۔ تلخ حقیقت، لڑکیاں باپ کی غریبی برداشت کر لیتی ہیں مگر شوہر کی نہیں۔ خراب وقت ہے، فرشتے رد میں آ گیا ہوں، میں خوفناک خاموشی کی زد میں آ گیا ہوں۔ کسی کا لمس میری وسطوں کی شہ رگ تھا، کسی کے ہاتھ چٹکنے سے میں حد میں آ گیا۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز ہے بھروسہ، جسے بنانے میں عمریں بیت جاتی ہیں، وہ کروانے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات دیتا ہے، اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہم چلے جائیں گے، کوئی اور آ جائے گا، کہانیاں وہی رہیں گی، بس کردار بدل جائیں گے۔ ان پڑھ عورت رزق لے کر آتی ہے اور تعلیم یافتہ عورت رزق دیکھ کر آتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ سفید روشن تھا، پسینہ مبارک کی بوند حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر نظر آتی جیسے موتی۔ سبحان اللہ۔